بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خواتین حضرات، اکثر و بیشتر آپ نے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بچوں پر یا کسی مرد یا عورت پر سایہ ہے، یا فلان بندہ آسیبی ہے، یا یہ کہ فلان پر جنات کا اثر یا جنات کا قبضہ ہے۔ آج ہم آپ کو ملک شام یا سیریا سے شائع شدہ ایک عربی کتاب سے یہ معلوماتی نوٹ پیش کریں گے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کسی بھی انسان پر جنات کے مسلط ہونے کے اسباب و وجوہات کیا ہے، جنات کیوں انسان پر مسلط ہو جاتے ہیں، اور جنات زیادہ تر کہاں اور کن جگہوں اور مقامات میں رہتے ہیں، اور زیادہ تر کہاں پائے جاتے ہیں، اور انسان کو کن کن جگہوں اور مقامات میں آنے جانے اور اٹھنے بیٹھنے اور رہنے میں محتاط رہنا چاہیے۔ اب اسکرین پر دیکھیں ناظرین، کتاب کا وہ صفحہ آپ کے سامنے ہے جس میں انسان پر جنات مسلط ہونے کے اسباب و وجوہات درج ہے، جس کو میں نے عربی سے ترجمہ کیا ہے۔ یہ کتاب 7 سال پہلے سیریا یا شام سے عربی زبان میں شائع ہوئی ہے۔ عربی آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں، کسی اور عربی دان سے اس کی تصدیق بھی کرا سکتے ہیں۔ سحر و جادو اور جن و آسیب اور ڈپریشن و نفسیاتی امراض کے فوری، مکمل اور پرماننٹ علاج کے لیے کمنٹ کر کے ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، جو کوئی بیرون ملک ہو یا علاج کے لیے آنے سے قاصر ہو، اس کا علاج دور سے بھی ہوگا، وہ بھی اللہ کے حکم سے گھنٹوں میں 100% صحت یاب ہوگا۔ رابطہ کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور واٹس ایپ نمبر اردو میں لکھیں، یا ہمیں اس ای میل ایڈریس پر ای میل کریں۔ انگلش میں فون نمبر لکھنے سے کمنٹ سیکشن سے نمبر غائب ہو جاتا ہے۔ اب آئیے ناظرین، دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ انسان پر جنات کے مسلط ہونے کے اسباب و وجوہات کیا ہے، اور جنات زیادہ تر کہاں اور کن مقامات میں پائے جاتے ہیں، اور ان جنات اور شیاطین کا علاج کیا ہے۔ آئیے۔ انسان پر جنات کے مسلط ہونے کے اسباب اور وجوہات اور اس کا علاج۔ نمبر 1، سحر اور سحری و جادوئی عمل کے نتیجے میں مخصوص افراد پر جنات مسلط کیے جاتے ہیں۔ کچھ ساحر و جادوگر عامل لا علم و جاہل حاسدین، بدخواہوں اور دشمن سے پیسے لے کر ان کے مخالفین پر جادو کے ذریعے جنات کو مسلط کر دیتے ہیں، جو کہ ظلم و زیادتی اور کلم کلا قتل و جارحیت ہے۔ یہ سحر و جادو انسان کا بھی ہو سکتا ہے اور جنات کا بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، بعض نادان اور جاہل جنات انسان پر ظلم و جبر کرنے کے لیے ان پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، انسان کو سزا دینے کے لیے جنات مسلط ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان لا علمی میں ندانستہ طور پر جنات کو کوئی نقصان پہنچا دیتا ہے، اور جنات ان سے انتقام لینے پر اتر آتے ہیں اور انسان پر مسلط ہو جاتے ہیں، اور انسان کو حد سے زیادہ سزا دینے لگتے ہیں، یہاں تک کہ بات انسان کے قتل اور موت تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ کبھی انسان کا غلطی سے جنات پر پاؤں آ جاتا ہے، یا جنات پر گرم پانی پھینک دیتا ہے، یا جنات پر لا علمی میں پیشاب کر دیتا ہے معذرت کے ساتھ، یا جنات پر کوئی پتھر گرا دیتا ہے۔ اس لیے جنات ان سے بدلہ لیتے ہیں، انتقام لینے پر اتر آتے ہیں اور ان کو سزا دینے کے لیے مسلط ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، کبھی کبھی جنات بچوں، بچیوں یا کسی عورت پر عاشق ہو جاتے ہیں اور نتیجتاً ان پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے جنات بھی ہیں جو انسان پر مسلط ہو کر اس کی مدد بھی کرتے ہیں اور اس کو فائدہ بھی پہنچاتے رہتے ہیں۔ اب یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے ناظرین کہ وہ کون سے حالات اور مواقع ہیں جو جنات کے انسانی جسم میں داخل ہونے کو ممکن بناتے ہیں۔ انسان کی بہت زیادہ خوشی اور شادمانی اور زیادہ ہنسی سے انسانی جسم میں جنات کے داخل ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ انسان کے بہت زیادہ خوف و ڈر سے بھی
انسانی جسم میں جنات کے داخل ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ جیم، انسان کے سخت اور شدید غصہ اور غیظ و غضب سے بھی انسانی جسم میں جنات کے داخل ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ دال، کسی انسان کا ان جگہوں اور مقامات میں زیادہ آنے جانے اور اٹھنے بیٹھنے سے جہاں جنات کا بسیرا اور زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، جہاں جنات اکثر و بیشتر اور زیادہ پائے جاتے ہیں، وہ جگہ اور مقامات درج ذیل ہے۔ ویرانوں اور مسمار شدہ بستی میں یا ان گھروں میں جو کسی ویرانے میں واقع ہوں، قبرستان میں یا ان گھروں میں جو قبرستان میں ہوں یا قبرستان کے قریب ہو، غیر آباد پرانے گھروں میں بھی جنات پائے جاتے ہیں، بڑے سایہ دار درخت کے نیچے بھی جنات پائے جاتے ہیں، تالاب، دریا اور کنویں یا سمندر اور پانی کے کنارے میں بھی جنات ہوتے ہیں۔ اس ویرانے میں جہاں لوگ گندگی، کوڑا کرکٹ اور غلاظت پھینکتے ہیں، معذرت کے ساتھ، صحرا یا جنگل یا غیر آباد علاقوں کے گھر میں، جس گھر میں کوئی بزرگ دفن ہو وہاں بھی جنات پائے جاتے ہیں۔ خالی مکانات میں، واش روم میں، اس گھر میں جہاں گندگی اور کوڑا کرکٹ ہو اور صفائی نہ ہوتی ہو، یا اس گھر میں جہاں کالا کتا ہو، یا اس گھر میں جہاں جانداروں کی تصویریں لگی ہوئی ہوں، ان صورتوں میں جب اس کی تشخیص ہو جائے کہ کسی انسان پر جن و عصیب مسلط ہے، یا اس پر جنات کا سایہ ہے، یا شیطانی اثرات ہے، یا اس پر جنات و شیاطین کا سایہ ہے، یا اس کے گھر میں شریر جنات ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و کلام اور کلمات کے ذریعہ شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، منزل پڑھے، یا آیات دافع جن و شیاطین پڑھے، یا آیت الکرسی اور 4 قل پڑھے، یا سورہ بقرہ پڑھے، یا سورہ جن پڑھے، یا حرز ابو دجانہ رضی اللہ عنہ سے کام لے۔ اسی چینل میں جن و عصیب کی پلے لسٹ میں یہ ویڈیوز موجود ہے، جن کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ مزید کوئی سوال ذہن میں ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔ سبسکرائب کرنے کا شکریہ۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔